علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ثانوی سطح پر جائزہ ہے، ایویلیشن ایٹ سیکنڈری لیول۔ جائزہ ہر نظام کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے حقیقتاً اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فرد اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہے اور کوتاہیاں اور کمیاں کس طرح دور کی جا سکتی ہیں۔ جائزے کے بغیر تعلیمی نظام نامکمل رہتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ طلباء کیا جانتے ہیں۔ جاز الحق 1999، پوپ 1983 بیان کرتا ہے کہ جائزہ ایک قسم کا وسیلہ ہے جس کی بدولت ہم ایک نظام کے تحت معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور طلباء کے آموزشی عمل کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ جائزہ کا اہم کام اس بات کو سمجھنا ہے کہ درس و تدریس کے نظام میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ترقی دی جا رہی ہے۔ گے 1985 کے مطابق جائزہ ایک ایسا منظم نظام ہے جو کسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے معلومات کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کا جائزہ لیتا ہے۔ جائزہ کی تجویز کا مقصد جائزہ کی موجودہ صورتحال کو قائم رکھتا ہے، اس صورتحال کو دوسرے معیاروں سے مقابلہ کرنا اور دو یا اس سے زیادہ مبادیات میں سے فیصلے کے لیے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ گراؤنڈ لانڈ 1985 بیان کرتا ہے کہ آموزشی جائزے کے لیے طلباء کی کامیابیوں کی پیمائش کے لیے تکنیک کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم جائزہ صرف تکنیکوں کا ہی نہیں، یہ ایک منظم نظام ہے جو کہ تدریسی عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ آموزش کے نتائج کی پہچان سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام اس فیصلے پر ہوتا ہے جو نتائج سے حاصل ہوتا ہے۔ شاہ 1995 کہتا ہے کہ امتحانات مکمل تعلیمی نظام کا اہم حصہ ہیں۔ امتحانات جو بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ معیاری امتحانات طلباء کو متحرک کرنے، ان کی خوبیوں اور خامیوں کی پہچان کرانے میں مدد دیتے ہیں اور اساتذہ کو درس و تدریس کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے نئے طریقے آزمانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ تعلیمی سال کے اختتام پر لیے جاتے ہیں۔ امتحانات کے مقاصد کا دار و مدار تعلیم کے مقاصد پر ہے۔ اگر تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ کلرک طبقہ کے ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں تو امتحانات اس مقصد کے حصول کے لیے منعقد کرائے جائیں گے۔ اگر تعلیم کے ذریعے اچھے شہری، محب وطن، تخلیقی اور آزاد سوچ رکھنے والے انسان پیدا ہوتے ہیں تو امتحانات کے ذریعے ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو جانچا جائے گا۔ امتحانات کی نوعیت کا تعین نصاب اور تعلیم کے مقاصد کے تحت کیا جائے گا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے امتحانات کا موجودہ معاشی شاگردوں کے علم، معلومات اور زندگی کے حالات کو مکمل طور پر ٹیسٹ کرنے سے قاصر ہیں۔ بس اس طرح طلباء اسکول اور کالجوں سے سیکھی ہوئی باتوں کا مظاہرہ کیے بغیر رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے گریجویٹس جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں ایڈجسٹمنٹ کرنے میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ ہمارے امتحان کے کام میں کچھ نقص اور خرابی ہے کیونکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی تیزی سے کام کا ساتھ دینے میں ناکام ہے۔ اے پاسبل کنکلوژن یعنی کہ ممکنہ نتیجہ۔ بہت سی چیزوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ان کی جانچ پڑتال اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیا ہمیں ایسا مزید کرنا ہوگا؟ کیا ہمیں بدلنا ہوگا؟ کیا ہمیں آزاد ہونا ہوگا؟ کیا ٹارگٹ سوچ کی تشکیل کرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ؟ رسمی تعریف یوں ہے کہ جائزے کے پروگرام کو ایک منظم اندازہ یا تشخیص کہا جا سکتا ہے جو کہ موجودہ اور مستقبل کی سرگرمیوں کی پلاننگ اور ان پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے۔ یہ اندرونی مینجمنٹ کے پروگرام کا ایک پہلو ہے جو پلاننگ، عمل اور جائزے پر مشتمل ہے۔ جائزہ ان تین بنیادی سوالوں کے جواب تلاشی کرتا ہے جو ہر قسم کے مدد کے لیے درکار ہوتے ہیں: پروجیکٹ، سیکٹر، ملکی پروگرام وغیرہ۔ افیکٹونیس، تاثیر۔ کیا مقررہ مقاصد کو حاصل کر لیا گیا ہے؟ یہ ناکامی یا کامیابی کی وجوہات بیان کرتا ہے۔ سگنیفیکنس، اہمیت۔ کیا مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے بعد یہ معاشرتی ترقی یا دوسرے اعلیٰ مقاصد کی ترقی میں حصہ لیں گے؟ اس لیے کہ تو کس حد تک اس کے فوائد اور اثرات بیان کرتے ہیں۔
ایفیشنسی خرچ قید کیا مطلوبہ نفع حاصل ہوتا ہے، کیا انہیں مقصد کے حاصل کرنے کے زیادہ سے زیادہ کیے جاتے ہیں. آج تک اتنا، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں.